نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لكم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وقال تعالى وَإِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كان فتح أعظم في الإسلام من صلح الحديبية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبر واحتسب ان اللہ جاعل لك ولمن معك من المستضعفین فرجا مخرجا
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، عزیزان مکرم، گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہجرت کے 6 سال آپ کے سفر عمرہ حدیبیہ کے احوال آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہ پہنچ گئے۔ مشرکین مکہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ نے ہیراش ابن امیہ کو بھیجا، اپنا پیغام دے کر مشرکین مکہ نے ان کا اونٹ مار ڈالا، وہ بمشکل جان بچا کے واپس آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو ان کو 3 دن گرفتار کر لیا، قید کر لیا، روک لیا۔ ادھر بدیل ابن ورقہ، عروہ بن مسعود ثقفی، حبشیوں کا سردار حلیس حضور کے پاس مذاکرات کے لیے آتے رہے۔ اللہ کے نبی مثبت پیغام بھیجتے رہے۔ آپ صلح چاہتے تھے، جنگ نہیں چاہتے تھے۔ مشرکین مکہ نے یہ طے کیا تھا کہ کسی صورت اس سال ہم مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان کے بارے میں یہ سنا کہ وہ شہید کر دیے گئے، آپ کو یہ غلط اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ سے بیعت رضوان لی۔ صحابہ پورے جوش اور جذبے سے تھے، خون کھول رہے تھے کہ ہمیں مرنا ہے، اور آج مشرکین مکہ سے فیصلہ کن معرکہ لڑنا ہے، ہم موت کی بیعت کرتے ہیں حضور کے ہاتھ پر۔ مشرکین مکہ نے جب حضور کے اور صحابہ کے تیور دیکھے کہ یہ تو اب لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے، تو انہوں نے سہیل ابن عمر نامی اپنے سردار کو حضور کے پاس صلح کے لیے بھیجا کہ جاؤ تم صلح کرو، لیکن اس شرط پر کہ اس سال ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کہ اس سال اگر مسلمانوں نے عمرہ کیا تو عرب کے تمام قبائل میں یہ تأثر پیدا ہوگا کہ مسلمانوں نے زبردستی عمرہ کیا ہے اور اپنی شرائط منوائی ہیں اور صلح کی۔ اس سال کے لیے نہیں ماننا۔ سہیل ابن عمر آئے، حضور جب یہ آ رہے تھے تو حضور نے فرمایا قد سہل امرکم، تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ آپ نے پیشین گوئی فرمائی، نیک فال لی، نام سہیل ہے، سہیل سہل سے ہے، سہل کا معنی آسانی، آپ نے نام سے نیک فال لی
کہ اس کا نام آسانی والا ہے، مسلمانوں تمہارا معاملہ بھی حل ہو جائے گا، تمہارے معاملے میں بھی آسانی ہو جائے گی، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ سہیل بن عمر آیا، اس کے ساتھ مکرز بھی تھا۔ اللہ کے نبی زمین پر چوکڑی لگا کے بیٹھ گئے، یہ بھی آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضور کے پہرے کے لیے لوہے کے لباس میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اور سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ پورے سر سے پاؤں تک لوہا پہنے آپ کے پہرے پہ تلواریں لیے کھڑے تھے۔ حضور سے صحابہ کو حضور سے پیار تھا، وہ حضور کے حفاظت کے لیے باڈی گارڈ بن کر سر پر کھڑے تھے۔ مذاکرات ہو رہے تھے، زبانی بات چیت ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی۔ سہیل کی آواز اونچی نکلی، حضور کے سامنے اونچا اونچا بولنے لگا، تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کے سامنے اونچا بولنے پر سہیل کو ڈانٹ دیا۔ اس نے کہا اخفض من صوتک، آواز آہستہ کرو، حضور کے سامنے اونچا نہ بولو۔ اخفض من صوتک عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سامنے اونچا نہ بولو، آہستہ بولو۔ بات چیت چلتی رہی، گفتگو ہوتی رہی، مذاکرات میں صلح طے پا گئی۔ چند شرائط پر صلح ہوئی۔ حضور نے فرمایا ہمیں اس سال عمرہ کرنے دو۔ سہیل نے کہا اس سال کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ آپ نے فرمایا ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، یہ ہدی کے جانور ہمارے پاس ہیں، انہیں حرم میں ذبح ہونا ہے، ہم حالت احرام میں ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دو۔ انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا تھا، انہوں نے کہا اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اگلے سال آپ آئیں ذوالقعدہ کے مہینے میں، آپ اگلے سال آ کر صحابہ کے ساتھ عمرہ کر سکتے ہیں، اس شرط پر کہ بغیر اسلحے کے آئیں گے، تلواریں ہوں گی صرف، اور 3 دن مکہ میں رہیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ دوسری شرط، 10 سال کے لیے جنگ بند، آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، آپ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے محفوظ۔ 10 سال سیز فائر، جنگ بند رہے گی۔ نمبر 3، عرب کے قبائل آزاد ہوں گے، جو چاہیں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، جو چاہیں مکے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، جو مکے والوں کے ساتھ شامل ہوگا ان پہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور جو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں گے ان پر بھی کوئی قدغن نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگلی شرط بڑی سنگین تھی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مکہ سے کوئی شخص، کوئی جوان، رجل کا لفظ تھا، بھاگ کر مدینے جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کریں گے، وہ مکے واپس آئے گا۔ کوئی مسلمان ہو کر مدینے جائے گا،
تو مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس بھیجیں گے، لیکن اگر کوئی مدینے سے مرتد ہو کر مسلمان مکے جاتا ہے تو مکے والے واپس نہیں بھیجیں گے۔ یہ شرط بظاہر ایسی تھی جس میں مسلمانوں کی ذلت تھی، کمزوری تھی، دب کر گویا مسلمان صلح کر رہے ہیں۔ یہ شرائط طے ہو رہی تھی، ابھی لکھی نہیں گئی تھی۔ صحابہ تو جوش میں تھے، جذبے میں تھے، جنگ کے لیے تیار تھے، ابھی بیعت دے چکے تھے، حضور کے ہاتھ پہ معاہدہ کر چکے تھے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، خون عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اور اب فوراً حضور نے صلح کر لی تو مسلمانوں پر یہ صلح ناگوار گزری کہ یہ تو دب کے صلح کی جا رہی، یہ تو ذلت آمیز صلح ہے۔ سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، سب پریشان ہیں۔ ہمیں سیرت سے بڑے سبق ملتے ہیں، بڑوں کی دور اندیشی سے نوجوانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، بڑوں کی دور اندیشی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ صلح حدیبیہ بتاتی ہے حضور کتنے ذہین اور دور اندیش تھے، اور صحابہ کرام کی نظر اور نگاہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کی سوچ وہاں نہیں پہنچ رہی تھی جہاں حضور کی سوچ پہنچ رہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، سب کی ترجمانی کی، آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ الست رسولا حقا قال بلا، میں سچا رسول ہوں۔ حضرت یہ فرمائیے السنا علی الحق وہم علی الباطل، کیا ہم حق پہ نہیں اور یہ مشرکین باطل نہیں؟ قال بلا، فرمایا بالکل ایسے ہے۔ قال الیس قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار، ہمارے مقتول جنتی اور ان کے مقتول جہنمی نہیں؟ اگر لڑائی ہوتی ہے تو ہمارے جو ساتھی قتل ہوں گے کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ اور ان کے جو قتل ہوں گے کیا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ قال بلا، آپ نے کہا بالکل، اگر جنگ ہوتی ہے تو ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم طواف کریں گے بیت اللہ کا، عمرہ کریں گے؟ آپ نے خواب کے ذریعے ہمیں اطلاع نہیں دی تھی، تو آج بغیر طواف بغیر عمرہ کیے ہم واپس جائیں؟ آپ کا ہی تو حکم تھا طواف کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا طواف کریں گے، میں نے یہ تو وعدہ نہیں کیا تھا کہ اسی سال کریں گے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسی سال طواف کریں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے علامہ نعط الدنیہ فی دیننا ونرجع ولم یحکم اللہ بیننا وبینہم۔ آقا، یہ ذلت آمیز صلح کیسی؟ یہ تو ذلت والی صلح ہے۔ علامہ نعط الدنیہ، ہم یہ ذلت کو کیوں لیں، کیوں قبول کریں دین میں؟ ہمیں تو جنگ کرنی چاہیے، ان مشرکین سے بھیڑنا چاہیے، حتیٰ کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ آج فیصلہ کن جنگ ہو جائے، آپ کیوں صلح کرتے ہیں اور دب کر صلح کرتے ہیں؟
حضور علیہ السلام نے بڑا مختصر اس موقع پر جواب دیا، اور پھر بعد میں 2 سال بعد حضرت عمر کو بلا کر اس صلح کا فائدہ بتایا۔ آج تو فرمایا عمر انی عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے، لن یضیعنی وہو ناصری، اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے، اللہ میرے مدد کرنے والے ہیں، میری مدد فرمائیں گے۔ حضرت عمر کو اطمینان نہیں ہوا، جوش تھا، جذبہ تھا، ولولہ تھا۔ آج کل بھی بعض جماعتوں کے جذباتی کارکن اپنے قائدین کے بعض فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں، تو حضرت عمر کا یہ واقعہ ان کے لیے درس ہے، سبق ہے۔ بڑوں کی سوچ بڑی ہوتی ہے، دور اندیشی ہوتی ہے۔ حضرت عمر ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے جا کر بالکل وہی سوالات کیے۔ عمر الیس نبی اللہ حق، کیا حضور اللہ کے سچے نبی نہیں؟ جی بالکل ہیں۔ کیا السنا علی الحق وہم علی الباطل، کیا ہم حق پر نہیں اور یہ کافر باطل نہیں؟ فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ الیس قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار، کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں؟ فرمایا بالکل۔ قال علی ما نعطى الدنیہ فی دیننا ولم یحکم اللہ بیننا وبینہم۔ تو پھر ابو بکر حضور نے یہ ذلت آمیز صلح کیوں کی؟ اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان، اللہ کو فیصلہ کر دینا ہوگا، ہم جنگ کریں، فیصلہ ہو۔ حضرت ابو بکر کو حضور علیہ السلام کے فیصلے پر پورا شرح صدر تھا، اس لیے کہ ابو بکر تو حضور کا سایہ ہے، حضور کے مزاج شناس ہیں، حضور کے ثانی ہیں۔ یہ جذبات میں نہیں آئے، انہوں نے کہا ٹھیک کر رہے ہیں، جو حضور فرما رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں، درست فرما رہے ہیں۔ پہلا یہ کمال، اور دوسرا یہ کمال کہ ان سے بھی حضرت عمر نے وہی سوال کیے جو حضرت ابو بکر سے کیے، جو حضور سے کیے، لیکن وہاں ابو بکر موجود نہیں تھے۔ ابو بکر کا کمال یہ، ابو بکر نے بھی وہی جواب دیے جو حضور نے دیے۔ کہا عمر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، بندے ہیں، اللہ انہیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ان کے مددگار ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر یہ تو بتاؤ، حضور نے طواف کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ فرمایا بالکل طواف کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس سال کا تو نہیں کیا تھا، اس سال کا تو نہیں کیا تھا وعدہ۔ حضرت عمر پریشان ہیں، صحابہ پریشان ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو متنبہ کیا، ڈانٹا اور فرمایا عمر تو حضور کو نہیں دیکھ رہا، تو حضور کے سامنے بول رہا ہے، تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے، یہ تم پر شیطان حملہ کر رہا ہے، وہ تمہیں شک میں ڈال رہا ہے، تم حضور پہ اعتماد نہیں کر رہے۔ کبھی غصے میں، جذبات میں آدمی بڑوں کے بارے میں یا بڑوں کے سامنے بول بیٹھتا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ساتھیوں کو سمجھانا چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو سمجھایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فوراً استغفار کیا، اور صرف اب نہیں، ما زلت اتصدق و اصوم و اصلی و اعتق،
من الذی صنعت، میں زندگی بھر روزے رکھتا رہا، صدقے کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، غلام آزاد کرتا رہا کہ میں حضور کے سامنے کیوں بولا، میں ساری زندگی توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا۔ تو کبھی اپنے بڑوں کے ساتھ اس طرح کی بات ہو جائے تو اس طرح توبہ اور استغفار کرنا چاہیے جیسے حضرت عمر نے کیا۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ جو مراجعات کی، گفتگو کی، انہیں حضور پہ بد اعتمادی نہیں تھی، لیکن ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، اس کا اظہار کرنا چاہتے تھے، حضور کو متوجہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے فوراً استغفار کیا اور فرمایا میں نے زندگی بھر توبہ کی، استغفار کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقے کیے، غلام آزاد کیے، من الذی صنعت، اس چیز کی وجہ سے جو میں نے کیا۔ اب فیصلہ لکھنے کا مرحلہ آیا، فیصلہ لکھو، فیصلہ لکھنے چاہیے، زبانی کلامی فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ نے بھی فیصلے لکھنے کا حکم دیا اور اللہ کے نبی کی سنت بھی فیصلہ لکھنے کی ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے لین دین کرو تو لکھو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ ایک آیت پوری ایک رکوع پر مشتمل، یہ ایک آیت ہے، پورا رکوع ایک آیت ہے، قرآن کی سب سے بڑی آیت، اور وہ آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت لین دین کی آیت، سب سے بڑی آیت لین دین کی آیت۔ چونکہ لوگ لین دین میں بھولتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو لین دین کی صفائی ضروری ہے، اس لیے سب سے بڑی آیت آیت الدین، آیت المداینہ۔ لوگوں جب قرض کے معاملے کرو ایک دوسرے کے ساتھ تو لکھ لیا کرو، فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، لکھو اور گواہ بھی بناؤ، معاملے پر گواہ بھی بناؤ اور معاملے کو لکھو۔ آج کل بہت سارے جھگڑے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ فیصلے لکھے نہیں جاتے۔ حضور نے فیصلہ کیا، معاہدہ کیا، لکھوایا۔ لکھنے والے کون ہیں؟ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، فرمایا لکھو۔ حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر تحریر سے پہلے بسم اللہ لکھنا سنت ہے، برکت ہوتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، ہر تحریر لکھنے سے پہلے بسم اللہ لکھو۔ سہیل ابن عمر نے کہا ہم رحمان اور رحیم نہیں جانتے۔ یہ مشرکین مکہ اللہ کو رحمان اور رحیم نہیں کہتے تھے، یہ لکھتے تھے بسمک اللہم۔ اس لیے جب رحمان رحیم کا لفظ ان کے سامنے بولا جاتا تو انہیں تعجب ہوتا تھا، وہ کہتے تھے ہم رحمان کو پکاریں، کون ہے رحمان؟ مر رحمان، رحمان کون ہے؟ اللہ نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، یہ سب اسی کے نام ہے، پکار تو ایک ہی ذات کو رہے ہو۔ حضور نے فرمایا کوئی نہیں علی، تم لکھ دو بسمک اللہم۔ حضرت علی نے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بسمک اللہم لکھ دیا۔ یہ مرحلہ تو طے ہو گیا۔ اگلا مرحلہ ہے، فرمایا لکھو ھذا
ما قاضا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قریش مکہ نے. سہیل ابن عمر یہاں اڑ گیا. ہم اگر آپ کو رسول اللہ مانتے ہم آپ کو کعبے سے کیوں روکتے؟ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہم آپ سے لڑائیاں کیوں لڑتے، جنگ کیوں کرتے؟ ہم تو آپ کو رسول اللہ نعوذ باللہ نہیں مانتے. یہ کاٹنا پڑے گا لفظ. حضرت علی نے فرمایا میں نہیں کاٹوں گا. میں اپنے قلم سے حضور کے ساتھ لفظ رسول اللہ کاٹ دوں، یہ نہیں ہو سکتا. میں نہیں کاٹوں گا. انکار کر دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ اور صحابہ بیٹھے تھے، جن میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک صحابی حضرت معاذ تھے. انہوں نے کہا، حضرت اسید ابن حضیر نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا. انہوں نے کہا رسول اللہ کا لفظ بالکل نہیں کاٹنا. اگر یہ کٹوانا چاہتے ہیں تو پھر ان کے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی، پھر جنگ ہوگی. لڑائی تو پھر لڑائی سے ہی دیکھی جائے گی، ہم نہیں کاٹتے. صحابہ پورے جوش میں جذبے میں. حضور چپ کروا رہے ہیں، خاموش خاموش خاموش. قائد کی، لیڈر کی اور ایک بڑے کی یہی خصوصیت ہے، اسے حلم اور حوصلے والا ہونا چاہیے، جیسے حضور حلم اور حوصلے والے. ابھی حضور کے ساتھیوں کو اس صلح کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، بعد میں ہوا. صلح ہونے دو، دیکھتے ہیں، کوئی بات نہیں. آپ نے اپنے قلم سے لفظ رسول اللہ کاٹ دیا. فرمایا کوئی نہیں، میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں، میں رسول اللہ بھی ہوں، تم محمد ابن عبداللہ لکھ دو. صلح لکھی گئی، گواہیاں ڈالی گئیں. مسلمانوں کی طرف سے گواہ ہیں ابو بکر، مسلمانوں کی طرف سے گواہ ہیں عمر، مسلمانوں کی طرف سے گواہ ہیں حضرت علی، مسلمانوں کی طرف سے گواہ ہیں عبد الرحمن ابن عوف، مسلمانوں کی طرف سے گواہ ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کی طرف سے گواہ ہے اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ. مشرکین کی گواہیاں بھی ڈالی گئیں، عبداللہ بن سہیل کی گواہی بھی ڈالی گئی. ابھی صلح لکھ کر فارغ ہوئے تو ایک اور عجیب منظر سامنے آ گیا، اور وہ منظر بڑا دردناک منظر. چیخیں نکل گئی صحابہ کی. اسی سہیل ابن عمر کے بیٹے جو صلح کر رہا تھا مشرکین کی طرف سے، بعد میں یہ صحابی بن گئے. انہی کے بیٹے ابو جندل مسلمان ہو چکے تھے، اور یہ سہیل ابن عمر انہیں اس نے قید میں ڈالا تھا، بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ کے رکھا تھا. کسی طرح وہ وہاں سے نکلے اور اپنی بیڑیوں، اپنی زنجیروں، اپنی ہتھکڑیوں اور اپنے پاؤں کے جولان کے ساتھ اپنے آپ کو گھسیٹتے 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 پہاڑوں کے اوپر چڑھتے گرتے انہوں نے اپنے آپ کو لا کر حضور کے سامنے پھینک دیا. ابو جندل حضور کے سامنے آ گئے اور اس حالت میں آ گئے. صحابہ تو پہلے بھی صلح سے پریشان تھے، اور اب ابو جندل کو اس حالت میں دیکھ کر صحابہ کا جوش، جذبہ، اشتعال اور بڑھ گیا. کہا کہ ابو جندل ہمارے ساتھی. سہیل نے کہا ابھی معاہدہ ہوا ہے، تم طے کر چکے ہو کہ جو ہم مکے والوں میں سے تمہارے پاس آئے گا تمہیں واپس بھیجنا پڑے گا. یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو واپس لے کے جاؤں گا، ورنہ کبھی تمہارے ساتھ صلح نہیں ہوگی. ختم صلح. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے،
صلح ہو گئی، میں تم سے اس کا استثناء مانگتا ہوں، اس کو چھوڑ دو۔ عجیز ہو ابو جندل کو مستثنا کرو، چھوڑ دو۔ سہیل نے کہا کبھی نہیں چھوڑوں گا، حتیٰ کہ سہیل کے ساتھی مشرکین مکہ بھی مان گئے، دو ساتھی بھی مان گئے کہ چلو ٹھیک ہے۔ سہیل ڈٹ گئے، اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب پھر صلح ایک ایسا مرحلہ آ گیا، خطرے میں پڑ گئی، قریب تھا کہ صلح ٹوٹ جائے۔ حضور علیہ السلام نے ابو جندل کو خطاب کیا، یا ابا جندل اصبر واحتسب، او ابو جندل صبر کر، صبر پیارے صبر کرو، واحتسب اللہ سے اجر کی امید رکھو، ثواب رکھو، ان اللہ سیجعل لک، اللہ بہت جلد تیرے لیے بھی، وَبِمَن مَّعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، اور تیرے ساتھ جو کمزور مسلمان مکہ میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی، فَرْجًا مَخْرَجًا، راستہ نکالیں گے، اللہ راہ پیدا کر دیں گے، ابھی صبر کرو، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا، میں وعدہ کر چکا ہوں۔ ابو جندل کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے واپس کیا جائے گا، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں ایمان لا چکا ہوں، کیا واپس کیا جائے گا مجھے؟ حضور نے فرمایا ابو جندل صبر کر۔ دیکھو عہد کی کتنی اہمیت ہے، حضور نے زبان پالی، عہد نبھایا۔ آج مسلمان چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر زبانیں توڑ دیتے ہیں، عہد ختم کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا عہد کو پکا کرنا اور عہد کی لاج رکھنا، مسلمانوں دیکھو خون کھول رہے ہیں صحابہ کے، خون جوش میں، جذبے میں، ادھر مسلمان پریشان، ادھر مشرکین مکہ کے جو نوجوان تھے انہیں بھی صلح قبول نہیں تھی۔ یہ جو نوجوان ہوتے ہیں ذرا جذباتی ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں وہ معاملہ شناس ہوتے ہیں۔ 30 نوجوان آئے ہتھیار لے کر، مسلح ہو کر، کہ حضور پہ حملہ کرتے ہیں۔ حضور کے سامنے آنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں بد دعا دی، یا اللہ ان کو پکڑ لے، بس یہ فرمایا یہ 30 کے 30 بہرے ہو گئے، ان کی قوت سماعت ختم ہو گئی۔ صحابہ نے انہیں گرفتار کر لیا۔ آپ نے فرمایا تم کس سے امان لے کے آئے ہو؟ کسی سے نہیں، لیکن حضور صلح چاہتے تھے، آپ نے چھوڑ دیا انہیں۔ اب صحابہ ہو گئے محصر، عمرے کی حالت، عمرے کے لیے آئے تھے، رکاوٹ ہو گئی۔ آپ طلباء نے مسئلہ پڑھا قدوری سے لے کر دورے تک کہ محرم حالت احرام میں ہو، حج عمرے سے رکاوٹ آ جائے اس کو محصر کہتے ہیں، اور محصر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہادی حرم میں ذبح کرے، قربانی ذبح کرے اور حلال ہو جائے اور بعد میں پھر قضا کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اگر تم روک دیے جاؤ تو ہادی کو ذبح کرو اور سر اس وقت تک نہ مڑواؤ جب تک کہ تمہاری قربانی حرم میں نہ ہو جائے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا میاں اپنی قربانیاں ذبح کرو۔ حدیبیہ کا کچھ حصہ ہیل میں، کچھ حرم میں، حرم ساتھی تھا۔ آپ نے فرمایا اس حرم میں تم اپنی قربانیاں ذبح کرو۔ صحابہ چپ، سارے چپ، کوئی ایک بھی نہیں جو قربانی کرے۔ حضور بڑے پریشان، حضور سمجھ رہے ہیں کہ میری حکم عدولی ہو گئی۔ آج صحابہ کے بعض دشمن اس واقعے کو اچھالتے ہیں کہ عمر حضور کے سامنے بولے، صحابہ نے حضور کی نہیں مانی۔ ارے میاں اگر عمر سامنے بولے نہیں مانی تو حضرت علی نے بھی تو نہیں مانی، انہوں نے بھی تو یہ کہا کہ میں نہیں کاٹتا رسول اللہ، میں نہیں کاٹتا، اور نہیں کاٹا حضرت علی نے، حضور نے کاٹا۔
معلوم ہوتا نہ علی گناہگار ہے نہ صحابہ گناہگار ہے، سب اسلامی غیرت میں، دینی جذبے میں تھے، سب دینی جوش میں تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ شاید یہ اللہ کے نبی کا اپنا فیصلہ ہو، اجتہاد ہو، اور ابھی قرآن آ جائے اور اللہ کا کوئی اور حکم آ جائے۔ اس انتظار میں کسی نے اپنا سر نہیں مڑوایا کہ ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی فیصلہ اور آ جائے۔ اور بخاری پڑھنے والوں، یہ تمہارے بھی کام کی چیز ہے، یہ تمہارا سبق ہے۔ حضور پریشان ہو کر خیمے میں تشریف لائے، سیدہ ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ میں نے کہا ہے سر مڑواؤ اور کوئی نہیں مڑوا رہا۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو۔ ام سلمہ حضور کی ازواج مطہرات میں بہت سمجھدار تھی، بہت صاحب رے زوجہ تھی۔ جب بھی ازواج مطہرات کو کوئی بات حضور سے منوانی ہوتی تو یہ سارے اکٹھی ہو کر آتی اور ام سلمہ سے کہتی تھی۔ انہیں بات کرنے کا بھی سلیقہ تھا، ڈھنگ تھا، ڈھب تھا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بات کرتے ہیں ایسے سلیقے سے کہ ان کی بات سنی اور مانی جاتی ہے، کچھ لوگ بات کرتے ہیں الٹا معاملہ خراب کر دیتے ہیں۔ آدھے نہیں ہے بھچ ماری بیٹے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی سمجھدار تھی، بڑی معاملہ شناس تھی۔ عورتوں میں بھی بعض عورتیں سمجھدار ہیں، معلوم ہوتا ہے بیوی سے مشورہ کرنے والا رن مرید نہیں ہوتا۔ ہاں جو بیوی سے مشورہ کر لے کہتے ہیں رن مرید ٹھیک ہے۔ تو جو کام جو مشورہ دینے والی عورت ہو اس سے مشورہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے سیدہ ام سلمہ سے مشورہ لیا، سیدہ کا مشورہ صائب نکلا۔ فرمایا یا رسول اللہ بالکل نہ پریشان ہو، آپ ذرا باہر نکلیں، آپ اپنی قربانی کریں، سر مڑوائیں، پھر آپ دیکھیں صحابہ کیسے آپ کی تعمیل کرتے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ صحابہ اس انتظار میں ہیں کہ شاید کوئی نیا حکم آ جائے۔ حضور نے ایسے ہی کیا، حضور نے اپنی قربانی کی، سر مڑوایا، دھڑا دھڑ صحابہ بھی قربانیاں کرنے لگ گئے اور سر مڑوانے لگ گئے۔ اتنی تیزی سے سر مڑوا رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں عجلت کی وجہ سے یوں لگتا تھا کہ ایک دوسرے کے سر کاٹ دیں گے، قتل کر دیں گے ایک دوسرے کو۔ پھر سب نے اس طرح حضور کی تعمیل کی۔ اب یقین ہو گیا نا کہ یہ فیصلہ اٹل ہے، ناقابل ترمیم ہے، یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے، یہ یقین ہو گیا۔ حضور کی قربانی تھی 70 اونٹ، سبحان اللہ۔ حضور نے عمرے کے لیے 70 اونٹ ذبح فرمائی، ہدی کے یہ آپ بدنے لے گئے تھے 70۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، عبد الرحمن بن عوف نے، سعد بن ابی وقاص نے، جو قربانیاں لے گئے تھے سب نے قربانیاں ذبح کی۔ آپ نے دیکھا دھڑا دھڑ لوگ سر مڑوا رہے ہیں اور سر کتروا رہے ہیں، تو فرمایا رحم اللہ المحلقین، اللہ سر مڑوانے والوں پر رحم فرما۔ کچھ حضرات نے کہا حضرت والمقصرین، قصر کرنے والوں کو بھی دعا میں شامل کرا دیجئے۔ ایک کئی ٹینڈ کروان تے بعض نہ وہ کینچی شینچی سے نکلوا لیتے، تو یہ جو کتروانے والے ان کو بھی رحمت کی دعا میں شامل کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا پھر رحم اللہ المحلقین، اللہ حل کروانے والوں پہ رحمت فرما۔ پھر صحابہ نے کہا والمقصرین، تیسری بار آپ نے ان کو شامل کیا، گویا کہ 3 بار حلق کروانے والوں کو حضور نے دعا دی اور 1 بار قصر کروانے والوں کو حضور نے دعا دی، اس لیے حلق افضل ہے قصر سے۔ تیسری بار فرمایا رحم اللہ المحلقین والمقصرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مڑوایا، ایک صحابی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو بلا کر کہا کہ میرا سر مونڈو۔ انہوں نے سر مونڈا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مونڈنے والے اس صحابی کا نام تھا خراش ابن امیہ، انہوں نے سر مونڈا، آپ نے اپنے سر مبارک کے بال قریب ایک سبز کیکر کا درخت تھا، آپ نے اس پہ لٹکا دیے۔ صحابہ دوڑے، کسی کے پاس ایک بال آیا، کسی کے پاس 2 بال، کسی کے پاس 4، کسی کے پاس 6۔ یہ بال صحابہ نے تبرک کے لیے اپنے پاس رکھے۔ ام عمارہ کے پاس بھی چند بال تھے، ام عمارہ بھی گئی تھی، میں نے پچھلے جمعے بیان ان کا نام لیا تھا، یہ بھی اس سفر میں شریک تھی ام سلمہ کے ساتھ۔ حضرت ام عمارہ نے بھی کچھ بال لیا۔ اب ذرا اگلی بات توجہ سے سن لو، ام عمارہ کا یہ معمول تھا، انہوں نے زندگی بھر ان بالوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا، کہو سبحان اللہ۔ ساری زندگی محفوظ رکھا۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا، یہ پیالے میں بال ڈالتی، رکھتی، اوپر پانی ڈالتی اور حضور کے بالوں والا پانی بیمار کو پلا دیتی، میرے نبی کی برکت سے بیمار شفا یاب ہو جاتا تھا، تندرست ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ جب آئے تو بتاتے ہیں میں آیا ہوا ہوں، میں تشریف لا چکا ہوں۔ توجہ ہے میری طرف؟ معلوم ہوتا ہے تبرک ثابت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے، آپ کے آثار سے میں برکت اللہ نے رکھی ہے، یہ تبرک قرآن سے بھی ثابت ہے۔ صحابہ تبرک لیا کرتے تھے۔ ہم تبرکات کے قائل ہیں، لیکن تبرکات کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، حاجت روا نہیں سمجھتے۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن برکت باقی ہے، برکت ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت، حضرت طالوت کے واقعے میں کہ ان کے ملک کی نشانی یہ ہے، تمہارے پاس ایک صندوق آئے گی جس کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے، اس میں کیا ہے؟ فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں۔ اور بخاری میں ہے صحابہ نے حضور علیہ السلام کا پیالہ، حضور علیہ السلام کا تیر، حضور علیہ السلام کی چیزیں اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی چیزوں سے برکت حاصل کرتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی، میری وفات ہو جائے تو میرے پاس حضور کے ناخن ہیں، وہ میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ یہ تبرک نہیں؟ انہوں نے کئی ہزار درہم کی چادر خریدی تھی جو حضور کی چادر تھی، فرمایا تھا اس میں مجھے کفن دے دینا۔ صحابہ کرام نے حل کروایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو، سارے چل پڑے۔ یہاں میرے نبی 19 دن تک حدیبیہ میں رہے، ایک روایت میں 20 دن رہے، ایک روایت میں 1.5 مہینے تک اللہ کے نبی حدیبیہ میں رہے۔ کتنی پر مشقت زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے واپسی مکہ کی طرف چلنا شروع کیا، راستے میں قرآن اترا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ میرے نبی، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی،
صحابہ کہتے ہیں تم فتح مبین مکے کو سمجھتے ہو، فتح مکہ کو سمجھتے ہو، ہم فتح مبین صلح حدیبیہ کو سمجھتے تھے۔ اللہ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ یہ فتح مبین کھلی فتح ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، آیت اتری، صحابہ کو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ فتح مبین ہے۔ ایک صحابی تو بول پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ فتح ہے کہ ہم نہ حرم جا سکے، نہ ہم اپنی قربانیاں لے جا سکے، یہ فتح ہے۔ قربانیاں تو حرم میں ہوئی، بلکہ ان قربانیوں میں ایک اونٹ ابو جہل کا تھا جو بدر میں پکڑا گیا تھا، غنیمت میں آیا تھا۔ حضور مشرکین کو چڑھانے کے لیے اسے بھی ہادی کا جانور بنا کر ساتھ لے گئے تھے۔ اس کے ماتھے میں چاندی لگی ہوئی تھی اور یہ بھاگ گیا اور ابو جہل کے گھر پہنچ گیا۔ حضور نے صحابہ کو بھیجا اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ مشرکین آ گئے، ہم یہ نہیں دیں گے۔ اس کے اوپر بھی شعار تھا، قلادہ تھا، لیکن سہیل بن عمر نے صلح کی تھی، اس نے کہا نہیں یہ واپس کرو۔ حضور نے اس کو ذبح کیا، مشرکین دیکھ رہے، ہمارے سردار کا اونٹ بھی ذبح ہوا۔ یا رسول اللہ یہ فتح ہے۔ آپ نے فرمایا تم نہیں سمجھتے، یہ فتح ہے۔ اور کیسے فتح ہے؟ فرمایا تمہیں احد بھول گیا، تمہارا کیا اشر ہوا تھا؟ تمہیں احزاب بھول گیا تھا؟ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار، تم ان کے گھر سے صحیح سلامت واپس جا رہے ہو، یہ فتح نہیں ہے۔ تم دشمن کے گھر آئے ہو اور تمہارا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوا، یہ فتح نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ فتح تو ہے۔ انہوں نے تمہیں فریق مانا، یہ فتح ہے۔ تمہیں اگلے سال آنے کی اجازت دی، یہ فتح ہے۔ پھر تمہاری توجہ اب جنگ سے ہٹ گئی، تم لوگوں کو اسلام کی دعوت دو گے اور لوگ مسلمان ہوں گے، یہ فتح ہے۔ عرب کے قبائل کو چھٹی مل گئی، اب وہ تمہارے ساتھ اتحاد کریں گے، یہ فتح ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ کے بعد پوری دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھے، آگے میں تذکرہ کروں گا۔ دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہوئے۔ حدیبیہ میں تھے یہ 1400 یا 1450 یا 1500 مسلمانوں کی تعداد۔ صرف 2 سال بعد مکہ فتح ہوا۔ معاہدین مشرکین نے یہ معاہدہ توڑ دیا تھا، اس وجہ سے حضور نے مکہ فتح کیا۔ تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد تھی 10,000۔ گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 18 سالہ دور نبوت میں 1450 ہے، اور 2 سال کے بعد ان کی تعداد کتنی ہو گئی ہے بتاؤ؟ 10,000۔ اس لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی فتح اور کوئی نہیں۔ تو بعض اوقات دیکھنے میں شکست ہو رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ فتح ہوتی ہے۔ اپنے بڑوں پر اعتماد کرو جیسے صحابہ نے بڑوں پر اعتماد کیا۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اسلام میں فتح مکہ حدیبیہ سے بڑھ کر اور کوئی فتح نہیں، اور حضرت ابو بکر کا بھی یہی فرمان ہے، یہ سب سے بڑی فتح، سب سے بڑی فتح، چونکہ یہ فتوحات کا سبب بنی۔ اس میں بیعت رضوان کا جو اللہ نے بدلہ دیا، اس میں آگے چل کے فرمایا وَأَثَابَكُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اس کی برکت سے تمہیں خیبر بھی ملے گا۔ فتح قریب سے مراد خیبر ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی، حضور کو مبارکباد۔ حضرت فتح ہو گئی، اچھا ہو گیا، نتائج اچھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، راستے میں مکہ کھانا ختم ہو گیا صحابہ کے پاس، بھوک اور فاقہ۔ اجازت مانگی، حضرت اونٹ ذبح کر دیں۔ سواری کے اونٹ ذبح ہونے لگے، حضرت عمر آ گئے، یا رسول اللہ اگر سواری کے اونٹ بھی ذبح ہو گئے اور جنگ کرنی پڑ گئی اس کے بعد تو کس چیز پہ کریں گے؟ پیدل اور بھوکے کریں گے؟ آپ یہ نہ کریں، آپ صحابہ میں اعلان کریں جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے، آپ اللہ سے دعا کر دے
اللہ برکت دے دیں گے۔ حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے اعلان کروا دیا، جس کے پاس جتنا کھانا تھا لے آئے۔ آپ نے دسترخوان بچھایا، حضور نے وہ کھانا دسترخوان پہ رکھوا کر اللہ سے دعا مانگی، صحابہ سے فرمایا کھاؤ۔ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، اللہ نے اتنی برکت عطا فرما دی۔ مکہ میں پہنچ گئے، واپس آ گئے مکہ میں۔ ابھی مکہ پہنچے ہی تھے، مدینہ، مکہ نہیں، حضور مدینہ سے آئے تھے نا، مدینہ حضور پہنچ گئے۔ ابھی مدینہ پہنچے ہی تھے، ایک مسلمان مکہ سے بھاگ کر آئے، ان کا نام تھا ابو بصیر رضی اللہ عنہ، کنیت ہے، نام امیہ۔ یہ بھاگ کر آ گئے، یہ قبیلہ بنو زہرہ کے حلیف تھے۔ 3 دن یہ مدینہ میں رہے، اتنے میں مشرکین مکہ کا پیغام آ گیا، معاہدے کے تحت ابو بصیر بھاگ کے آیا ہے مکہ سے، اسے واپس کرو۔ قبیلہ بنی زہرہ کے سردار نے خط لکھ کر حضور کے پاس 2 آدمی بھیجے۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر چلا جا، میں وعدہ نہیں توڑتا۔ دیکھو حضور زبان کا کتنا پاس کرتا۔ اب صحابہ پریشان ہیں، یہ بیچارہ واپس جائے گا، یہ بیچارہ واپس جائے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا ابو بصیر، اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے، تم واپس چلے جاؤ۔ ابو بصیر کو یہ دونوں بندے لے کر چل پڑے، مدینہ سے نکلے، ذوالحلیفہ پہنچے، انہوں نے نماز پڑھی، سفر کی نماز۔ ابو بصیر نے 2 رکعتیں، ان کے پاس کچھ کھجوریں تھیں۔ مسلمان کی تو شان یہی ہے، اکیلا نہیں کھاتا، یہ کھانے لگے تو ان کافروں سے کہا تم بھی کھا لو، وہ بھی کھانے آئے۔ کچھ ان کے پاس روٹی کے ٹکڑے تھے، وہ بھی لے آئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے تلوار لٹکا دی دیوار کے ساتھ اور کہتا ہے میری تلوار بڑی شاندار ہے۔ ابو بصیر نے کہا ذرا دکھانا تلوار تیری کیسی ہے۔ اس نے تلوار دی، انہوں نے تلوار کو پکڑ کر یوں گھمائی تلوار اور اس کی گردن اڑا دی۔ ایک تو گیا 2 میں سے، اور دوسرا بھاگ گیا اس کے پیچھے۔ وہ بڑا تیز رفتار تھا، وہ آگے یہ پیچھے، وہ سیدھا مدینے آ گیا۔ حضور سر پڑھ کے مسجد میں بیٹھے تھے تو وہ چیختے ہوئے کافر آیا، یا رسول اللہ میرا ساتھی تو مر گیا، میں بھی مرنے کے قریب ہوں، ابو بصیر میرے پیچھے ہے۔ حضور نے دیکھا تو فرمایا ویل امہ مسعر حرب یا مسعر حرب، اس کی ماں مرے یہ پھر جنگ بھڑکاتا ہے، یہ پھر آ گیا، یہ پھر جنگ بھڑکاتا ہے۔ ابو بصیر نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کا معاہدہ تھا نا، آپ نے معاہدہ پورا کر لیا، مجھے واپس بھیج دیا، میرا تو معاہدہ نہیں تھا ان کے ساتھ، نہیں سمجھے بات، آپ کا معاہدہ تھا، آپ نے معاہدہ پورا کیا، مجھے بھیج دیا، میرے ساتھ تو کوئی معاہدہ نہیں تھا، میں نے مار دیا ہے، اب میں اپنی مرضی سے واپس آیا ہوں، آپ کا معاہدہ پورا ہو گیا، آپ مجھے واپس نہ بھیجیں۔ آپ حضور نے فرمایا میاں ابو بصیر میں وعدہ نہیں توڑتا، تو یہاں سے چلا جا، اللہ تیرے لیے کوئی رستہ بنائیں گے، اوروں کے لیے بھی کوئی رستہ بنائیں گے۔ چنانچہ یہ یہاں سے نکلے اور بجائے مکے جانے کے سیف بحر سمندر کے ساحل پہ چلے گئے۔ اتنے میں 3 مسلمان اور بھی آ گئے، تو یہ تو 4 ہو گئے، وہاں رک گئے ساحل سمندر میں۔ ادھر مکے پتہ چلا تو سہیل ابن عمرو نے بڑا شور کیا، اس نے کہا محمد نے عہد شکنی کی ہے۔ ابو سفیان نے کہا اوے توجہ کر، محمد نے کوئی عہد شکنی نہیں کی، تمہاری اپنی بے وقوفی ہے، 2 بندے تم نے بھیجے تھے، اس بندے نے راستے میں بندہ مار دیا، کو انہیں محمد نے کہا تھا مارو، یہ کیوں اکیلے گئے تھے؟ کہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب سہیل ابن عمرو کعبے کی دیوار کے ساتھ یوں بیٹھ گئے اور کہا اللہ کی قسم یہ جو قتل ہوا ہے اس کی دیت دینی پڑے گی، دیت دو۔ قریشیوں نے کہا ہم کس چیز کی دیت دیں؟ دیت دے تو بنو زہرہ دیں، جن کا یہ حلیف تھا۔ بنو زہرہ کے سردار اخنس بن شریق نے کہا ہم کوئی دیت نہیں دیتے، یہ ان کی اپنی بے وقوفی ہے۔ دیت بھی گئی۔
اب حضور کے فیصلے میں حکمت دیکھو، اس وقت لگ یہ رہا تھا کہ یہ تو ذلت آمیز صلح ہے کہ ان کا کوئی آدمی آئے تو ہم واپس بھیجے اور ہمارا کوئی جائے تھی بیچاروں. اللہ نے ایک مچھلی پھینکی، بڑی مچھلی، فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا، کئی دن تک ہی کھاتے رہے. ادھر سے کچھ اور نکلے، اب وہ انہیں پتہ تھا مدینے جائیں گے تو حضور واپس کر دیں گے، وہ بھی وہاں. کچھ اور نکلے، وہ بھی وہاں، حتیٰ کہ ابو جندل بھی نکل کر وہاں. ابو جندل جب پہنچے تو ابو بصیر نے کہا اب سرداری تمہارے ذمہ، نماز تم پڑھاؤ گے، امامت تمہارے ذمہ. اب یہ ہو گئے 300 کی تعداد ہو گئی. مشرکین کا جو قافلہ گزرتا یہ اس میں حملہ کر دیتے. مشرکین بڑے تنگ آ گئے. ابو سفیان نے حضور کو پیغام دیا، اے واسطہ ہی خدا دا، ان کو واپس بلا لو، ہم یہ شرط واپس لیتے. اب جو مکے سے بھاگ کر آئے آپ واپس نہ کریں، اسے مدینہ رکھیں. دیکھو حضور کی دور اندیشی نے کتنا کام کیا. حضور نے خط لکھا ابو بصیر کو کہ تم سب یہاں آ جاؤ اور مشرکین مکہ کے قافلوں پہ حملے نہ کرو. ابو بصیر کا آخری وقت تھا، فوت ہو رہے تھے. خوشی سے خط کو چومنے لگے اور پھر ان کی جان نکل گئی. ابو جندل نے ان کو وہی دفن کیا اور یہ سارا لشکر پھر مدینے آ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی دور اندیشی کم کر گئی اور آپ کو اللہ نے کہہ دیا ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. باقی انشاءاللہ آئندہ. وما علینا الا البلاغ. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها